बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद ज़शान बशीर है। मैं आपको अपने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन कराम, मौजूदा वक्त में जिस तरह से इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिस तरह से ये इलेक्शन करवाए जा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस इलेक्टोरल प्रोसेस से बिल्कुल आउट कर दिया गया है, साइड लाइन कर दिया गया है। ऐसी सूरत हाल में जो तहरीक इंसाफ के और इमरान खान के सख्त तरीन नाकिद थे, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि जो सख्त तरीन मुखालफीन थे, वो भी अब बोलना शुरू हो गए हैं। उनकी जानिब से भी आवाज़ें उठाई जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे इलेक्शंस का। ऐसे इलेक्शन से सिर्फ आवाम के पैसे और वक्त का ज़िया होगा। जिस तरह से आप इलेक्शन करवा रहे हैं, जिस तरह से इस सिस्टम को चलाया जा रहा है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये अब जो इमरान खान के सख्त तरीन मुखालफीन थे, वो अब ये बात कर रहे हैं। इस बारे में कुछ डिटेल्स आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा इमरान खान की जानिब से ये कहा गया कि कहते हैं कि मुझे कहा जाता रहा है कि आप किसी से बात क्यों नहीं करते, सियासी जमातों से बात क्यों नहीं करते। इमरान खान कहते हैं कि मौजूदा हालात में ना तो नून लीग के पास कोई अथॉरिटी है, ना पीपल्स पार्टी के पास कोई अथॉरिटी है। जिनके पास अथॉरिटी होती है, बात सिर्फ उनसे ही की जा सकती है। और इसके साथ साथ इमरान खान ने नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को अदालत में पेश करने का मुतालबा कर दिया है। ये क्या मामला है, इमरान खान ने क्यों ये बात की, इस हवाले से कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। अपनी राय का इजहार ज़रूर करते रहें ताकि मुझे मालूम होता रहे कि आप मेरी वीडियो को किस तरह से जो है वो पसंद कर रहे हैं और मुझे ख़ुद को किस तरह से मज़ीद बेहतर करना है। अच्छा जी, पहले इमरान खान के हवाले से बात कर लेते हैं। अडयाला जेल में तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हुई। इस मौके पर इमरान खान ने गैर रस्मी गुफ्तगू की मीडिया नुमाइंदगान से, जो कि ओपन ट्रायल होता है। वैसे ये भी एक बहुत बड़ा मजाक है ओपन ट्रायल के नाम पर, कि जिस तरह से वहाँ पर ओपन ट्रायल किया जा रहा है, चंद मखसूस लोगों को, सेलेक्टिव लोगों को बुला लिया जाता है और बिठा दिया जाता है। इसके अलावा जो मीडिया नुमाइंदगान होते हैं, वो भी गिनती के चंद लोग होते हैं जिनको जाने की इजाज़त होती है। वो वहाँ पर जाते हैं, कार्रवाई देखते हैं और वही आकर रिपोर्ट करते हैं जो भी चीज़ें होती हैं। और इमरान खान से जो बात की जाती है उनके ज़रिए ही बाहर आती है। और इमरान खान ने भी इस हवाले से बात की है। उन्होंने कहा कि ये ओपन ट्रायल है, लेकिन मीडिया के दोस्तों को बहुत पीछे कहीं बिठा दिया जाता है। ये बात इमरान खान कर रहे हैं। बहरहाल इमरान खान ने गैर रस्मी गुफ्तगू की अडयाला जेल में, और वो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की वजह से मैं ये कहता हूँ कि सारा कंट्रोल उनके पास है। बात उससे करनी चाहिए जिसके पास पावर भी हो। कहते हैं कि मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि साफ शफाफ इंतखाबात करवाएं, अवाम जिसको चाहें उसको लाना चाहिए। इंजीनियरिंग ने मुल्क को बहुत नुकसान पहुँचाया है। फिर इमरान खान कहते हैं कि हालात अब ये बन चुके हैं कि पीटीआई को कंट्रोल करना इनके लिए मुश्किल हो गया है। बाय इलेक्शन में भी इस्टेब्लिशमेंट और इलेक्शन कमीशन ने इनकी मदद की थी, लेकिन इन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा था। बाय इलेक्शंस में आपको याद होगा इमरान खान ने 6 हलकों से इलेक्शन कंटेस्ट किया था, और जो 7वां हलका था वहाँ से मेहरबानो कुरैशी, जो कि शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी हैं, वो इलेक्शन में खड़ी हुई थी। जो 6 हलके थे जहां पर इमरान खान कंटेस्ट कर रहे थे, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यानी कि इमरान खान के नाम रहे थे। वहां से जो मुखालिफिन थे, चाहे वो नून लीग के थे या पीपल्स पार्टी के थे, उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा था। जबकि मेहरबानो कुरैशी अनफॉर्चुनेटली अपना हलका जो है वो नहीं जीत सकी थी। और तो ये 6 हलके इमरान खान ये कह रहे हैं कि बाय इलेक्शंस में भी, इन ज़िमनी इंतखाबात में भी इस्टेब्लिशमेंट ने और इलेक्शन कमीशन ने इनकी मदद की थी, लेकिन इन्हें फिर भी वहां से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। कहते हैं कि सारी पार्टीज एक हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी पीटीआई को कंट्रोल करना मुश्किल है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैंपेन जो है वो अवाम कर रहे हैं। इमरान खान यही बात कर रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कंट्रोल करना इनके बस में नहीं है, क्योंकि अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। अवाम कैंपेन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। फिर इमरान खान ये कहते हैं कि जी मौजूदा हालात में हमारे कारकुनों को पकड़ा जा रहा है। हमारी कॉर्नर मीटिंग होती है तो पुलिस छापे मारना शुरू कर देती है। इतवार को हमारे छुपे हुए लोग बाहर आएं और अपनी कैंपेन शुरू करें। मैंने अपने गुज़श्ता व्लॉग में बात की थी कि इमरान खान की जानिब से ये कहा गया है कि इतवार के रोज़ तमाम टिकट होल्डर्स बाहर निकलें, अपनी कैंपेन का आगाज़ करें बाकायदा तौर पर। और हफ्ते के रोज़ मंशूर भी पेश कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बैरिस्टर गौहर की जानिब से कहा गया था कि हफ्ते के रोज़ वो अपना मंशूर भी ले आएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंशूर बाकायदा तौर पर पेश कर देंगे। और इतवार को तमाम टिकट होल्डर्स को इमरान खान की जानिब से ये हिदायत है कि वो बाहर निकलें, अपनी प्रेजेंस शो करें, अवाम में अपनी एक्टिविटीज़ करें, ताकि अवाम भी उनके साथ जो है वो फिर मुतहर्रिक हों, अवाम भी उनके साथ शामिल हों। तो इमरान खान ये कह रहे हैं कि जी इतवार को हमारे टिकट होल्डर्स, हमारे लोग जो हैं वो बाहर आएंगे और अपनी कैंपेन शुरू करेंगे।
پھر 9 مئی کے حوالے سے انہوں نے بات کی، کہتے ہیں کہ 9 مئی کا الزام ہم پر لگایا گیا لیکن ہم نے تو کوئی قانون نہیں توڑا، جب مجھے گولیاں لگیں تب بھی کوئی احتجاج نہیں ہوا تھا، 2018 میں بھی بتایا جائے کہ کس نے الیکشن سے روکا تھا، ہم کسی صورت بلاول بھٹو زرداری کی مدد نہیں کریں گے۔ ایک تاثر دیا جا رہا تھا کہ جو آزاد ارکان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، چونکہ اب تمام آزاد ہیں تو وہ بلاول بھٹو کے ساتھ مل کر یا پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بن سکتی ہے بجائے اس کے کہ نون لیگ کی گورنمنٹ بنائی جائے۔ لیکن عمران خان نے یہ بھی کلیئر کر دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم بالکل بھی بلاول بھٹو زرداری یا پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں جائیں گے، بلکہ ہم خود سے جو ہے وہ اپنی ایک پارلیمانی پارٹی کا جو ایک تشخص ہے وہ برقرار رکھیں گے۔ اچھا، اس کے بعد پھر عمران خان نے توشہ خانہ میں نواز شریف اور آصف زرداری کو 13 فروری کی تاریخ دی گئی ہے۔ یہ عمران خان نے کہا کہ میں روز سنتا ہوں کہ ایک کے بعد ایک کیس میرے خلاف بنایا جا رہا ہے، نواز شریف اور آصف زرداری کے کیسز بھی روز رکھیں تاکہ کام جلدی مکمل ہو۔ اب یہ ایک بہت ہی جو ہے وہ مضحکہ خیز چیز ہے کہ آصف زرداری کے خلاف بھی توشہ خانہ کیس ہے، نواز شریف کے خلاف بھی توشہ خانہ کیس ہے، لیکن ان کے کیسز کی سماعت نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت وہ لاڈلے بنے ہوئے ہیں۔ نواز شریف تو خیر لاڈلا پرو میکس ہیں، آصف زرداری کے کیس کی بھی سماعت نہیں ہو رہی، لیکن دوسری جانب عمران خان کا کیس روزانہ کی بنیاد پر سنا جا رہا ہے۔ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ 8 فروری سے پہلے کوئی کٹا کٹی اس میں سے نکال لیا جائے اور سزا دے دی جائے عمران خان کو، تاکہ اگر بائی الیکشنز میں بھی ضمنی انتخابات میں بھی اگر عمران خان کا کوئی چانس باقی ہوتا ہے تو وہ بھی نہ رہے۔ یہ سزا 8 فروری سے پہلے دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسی لیے روزانہ کی بنیاد پر یہ کیسز چلائے جا رہے ہیں۔ پھر عمران خان کہتے ہیں کہ 8 سال پرانا کیس 13 فروری کو رکھا گیا، یہ زرداری اور نواز شریف کی بات ہو رہی ہے، جبکہ میرا 4 سال پرانا کیس روز لگا دیا جاتا ہے۔ اچھا، اس دوران انہوں نے مخالف وکیل سے بھی بات کی اور انہوں نے کہا کہ جی عمران خان نے کہا کہ آپ نے تو بڑا چھکا مارا ہے اور گیند ہی گراؤنڈ سے باہر پھینک دیا آپ نے۔ قانونی ماہرین جس کیس میں کہہ رہے تھے کہ 50 کروڑ کا یہ کیس نہیں بنتا، وہاں پر آپ نے 300 کروڑ ڈال دیے۔ یہ امجد پرویز ایڈوکیٹ جو کہ عمران خان کے مخالف وکیل ہیں اور وہاں پر موجود تھے، تو اس موقع پر عمران خان نے مکالمہ کرتے ہوئے ان سے یہ بات کی کہ 300 کروڑ کا چھکا مارا ہے اور گیند ہی آپ نے گراؤنڈ سے باہر پھینک دی ہے۔ تو یہ عمران خان جو ہے وہ وہاں پر بات کر رہے ہیں۔ تو بہرحال عمران خان کی جانب سے ایک بار پھر سے یہ کلیئر کر دیا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنا انڈیپینڈنٹ تشخص جو ہے وہ برقرار رکھے گی، کسی کے ساتھ فی الحال کوئی الحاق نہیں ہونے کے لیے جا رہا، اور یہ جتنی بھی افواہیں ہیں وہ تمام کی تمام صرف اور صرف قیاس سرائیاں ہیں کہ یہ جو آزاد حیثیت میں ارکان آئیں گے وہ آئی پی پی میں جائیں گے، پیپلز پارٹی میں جائیں گے۔ ظاہری سی بات ہے مال غنیمت کی طرح تو تمام جماعتیں ان کی جانب دیکھ رہی ہیں اور ان کی کوشش بھی ہوگی کہ ان کو کسی طرح سے اٹریکٹ کیا جائے، لیکن بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو لائل ہے، جو سنسیئر ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہی کھڑا رہے گا۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں کہ جو عمران خان کے سخت ترین مخالفین ہیں، ناقد جو تنقید کرتے رہتے ہیں، اور کئی مواقع ایسے آئے کہ ہم نے ان کی جانب سے مخالفت بھی دیکھی عمران خان کی تحریک انصاف کی۔ موجودہ حالات میں اب وہ بھی یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہے ان الیکشنز کا، یہ جو آپ الیکشن کروا رہے ہیں۔ ایک تو عمران خان کے پرانے ساتھی شاہد خاقان عباسی جو کہ ناراض بھی ہیں، معاف کیجیے گا، نواز شریف کے پرانے ساتھی شاہد خاقان عباسی جو کہ نواز شریف سے ناراض ہیں، وہ بھی اب کہہ رہے ہیں کہ موجودہ حالات میں الیکشن سوائے انتشار کے کچھ نہیں دے گا ملک کو، ملک مزید غیر مستحکم ہو جائے گا۔ یہ بات ان کی جانب سے کی گئی ہے۔ خیر، انصار عباسی صاحب جن کے بارے میں یہ رائے ہے کہ وہ مقتدرہ کے بہت قریب ہیں اور میاں نواز شریف کے بہت قریب ہیں، عمران خان کا سخت ناقد انہیں سمجھا جاتا ہے، سخت ترین مخالف بھی انہیں گردانا جاتا ہے، وہ کیا بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے اپنا ایک آرٹیکل لکھا ہے جس کا ٹائٹل ہے کہ یہ کیسا الیکشن کیسی جمہوریت ہے۔ کہتے ہیں کہ ایسے الیکشن کے مذاق کی کیا ضرورت ہے، اس تماشے سے جمہوریت کا کیا تعلق؟ لکھتے ہیں کہ مجھے تو دکھ اس بات کا ہے کہ آئین اور جمہوریت کے نام پر قوم کے کوئی 50 ارب روپے انتخابات کے نام پر ضائع کیے جا رہے ہیں، جبکہ سبھی جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ جس طرح ہو رہا ہے اس کا تعلق نہ تو جمہوریت سے ہے اور نہ ہی آئین اور قانون سے ہے۔ اس وقت موجودہ حکومتیں جو نگران حکومتیں ہیں وہ غیر آئینی ہیں۔ 90 روز میں انتخابات نہیں کروائے گئے، حکومتیں غیر آئینی ہو گئیں۔
ہماری عدالتوں نے بھی اس کو کوئی جو ہے وہ امبریلا نہیں دیا، کوئی قانونی حیثیت اس کو نہیں دی، بلکہ یہ کہا گیا کہ یہ موجودہ صورتحال چونکہ اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ جو حلقہ بندیاں ہیں اس پر الیکشن ہو، نئی حلقہ بندیوں پر، تو لہٰذا یہ سیٹ اپ چلے گا۔ تو یہ ایک غیر آئینی اقدام بہرحال ہوا ہے اور ہو رہا ہے ابھی بھی۔ اچھا، پھر لکھتے ہیں انصار عباسی صاحب کہ میں 9 مئی کے حملوں کے خلاف ہوں اور چاہتا ہوں کہ جو لوگ ان حملوں میں شریک تھے ان کو ماسٹر مائنڈ سمیت سزا دی جائے، انہیں انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت بھی نہ دی جائے، لیکن پوری کی پوری سیاسی جماعت کو ہی الیکشن سے مائنس کرنے کے لیے جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ نہ درست ہے اور نہ ہی اس کا کوئی سیاسی، قانونی اور اخلاقی جواز ہے۔ کہتے ہیں کہ آزاد حیثیت میں بھی تحریک انصاف کے امیدواروں کو الیکشن لڑنے میں مشکلات درپیش ہیں، اگر ان کے ساتھ یہی کرنا تھا تو پھر الیکشن لڑنے کی اجازت ہی نہ دیتے۔ ٹی وی چینلز نواز شریف، مریم نواز، بلاول وغیرہ کی تمام تقاریر لائیو دکھا رہے ہیں، لیکن تحریک انصاف والوں کے لیے کارنر میٹنگ بھی ممکن نہیں۔ اگر پوری جماعت کو ہی ریاست مخالف سمجھا جا رہا ہے تو پھر ایسی جماعت پر پابندی کا قانونی راستہ نکالنا چاہیے تھا۔ کہتے ہیں کہ آئین و قانون کی نظر میں تحریک انصاف ایک قانونی جماعت ہے جسے انٹرا پارٹی انتخابات نہ کروانے کی وجہ سے انتخابات میں بحیثیت سیاسی جماعت حصہ لینے کی اجازت نہیں دی گئی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے امیدوار آزاد حیثیت میں الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، لیکن ان کے متعلق اب کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے جو الیکشن جیت بھی لیں گے ان کی اکثریت کو نون لیگ، پیپلز پارٹی اور استحکام پاکستان پارٹی میں دباؤ یا لالچ کے ذریعے شامل کروایا جائے گا، اور اس بات کے امکانات موجود ہیں۔ یہ خدشات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ یہ جو آزاد حیثیتیں انتخابات جیت کر آئیں گے، ہو سکتا ہے ان کو لالچ دیا جائے، لالچ میں نہیں آئیں گے تو پھر پریشرائز کیا جائے گا، پریشرائز بھی نہیں ہوں گے تو پھر دھمکی دھونس کے ذریعے ہو سکتا ہے ان کے گھر والوں کو دھمکی دی جائے، ان کے اہل خانہ کو جو ہے وہ دھمکیاں دی جائیں، اس طرح سے انہیں دیگر جماعتوں میں شامل کروانے کی بہرحال کوشش کی جائے گی۔ اچھا، انصار عباسی کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے، سب کو معلوم ہے کہ یہ سب دھاندلی ہے، لیکن اس کے باوجود سب الیکشن کا یہ ڈرامہ سجانے پر مصر ہیں۔ ایسی جمہوریت سے پاکستان کو کیا ملے گا؟ ایسے الیکشن نے اس ملک کو کیا سیاسی استحکام دینا ہے؟ جو لوگ چور دروازے سے اور آزاد اراکین کی خرید و فروخت کی آس لگا کر اقتدار میں آنا چاہتے ہیں، ان سے بہتری کی کیا امید لگائی جا سکتی ہے؟ کہتے ہیں کہ آئین بر وقت انتخابات پر زور دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ صاف اور شفاف انتخابات کی بھی بات کرتا ہے۔ اگر انتخابات وقت پر نہ ہو تو کہا جاتا ہے کہ آئین شکنی ہوگی، لیکن اگر الیکشن کے نام پر ڈرامہ ہو تو اسے آئین شکنی کیوں نہیں کہا جاتا؟ پھر لکھتے ہیں کہ جی، خانہ پوری یا رسم ادا کرنے کی بات ہے تو پھر ایسے الیکشن ضرور کروا لیں، ورنہ حقیقت میں جو ہو رہا ہے وہ آئین اور جمہوریت کے نام پر دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ انصار عباسی صاحب کا پورا آرٹیکل ہے جس میں انہوں نے یہ بالکل واضح طور پر کہہ دیا کہ اس وقت جو ہونے جا رہا ہے وہ غیر قانونی ہے، وہ غیر آئینی ہے۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ ایک سیاسی جماعت کو بالکل آؤٹ کر دیں، اس سیاسی جماعت کو جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، اور یہ دعویٰ حقیقت پر مبنی ہے۔ آج عوام میں جو سرویز آ رہے ہیں، عوامی سرویز جو آ رہے ہیں، وہ اس بات کا ثبوت ہیں، وہ پروف ہے اس بات کا کہ 90 to 95% لوگ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، لیکن وہ اپنی رائے کا آزادانہ اظہار نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ خوف ہے، کیونکہ ڈر ہے کہ کہیں کوئی بے بنیاد الزام لگا کر انہیں اٹھا نہ لیا جائے، انہیں غائب نہ کر دیا جائے، انہیں گرفتار نہ کر لیا جائے، کسی قسم کی کوئی مشکل نہ آن پڑے۔ یہ ڈر ہے لوگوں میں، خوف ہے، لیکن بہرحال یہ خوف ختم ہوگا 8 فروری کو، کیونکہ اس دن کوئی روک نہیں پائے گا، اس دن لوگ ووٹ ڈالیں گے، اور اس دن یہ جو سرپرائز عمران خان جس کی بات کرتے ہیں وہ سرپرائز سامنے آئے گا، اور ان سب کی آنکھیں جو ہیں وہ پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔